کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے دوسری بار ڈسے جانا بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن اگر پہلی بار میں زہر آپ کی پور پور میں سرایت کر جائے تو پھر بھی کیا دوسری اور تیسری دفعہ ڈسے جانے کا خوف باقی رہتا ہے؟ کیا لوگوں کو دھوکہ اتنا ہی چھوٹا لفظ لگتا ہے کہ پہلی ہی بار میں کوئی تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اگرچہ میں جانتی ہوں ہر آنے والا زمانہ پچھلے سے زیادہ خراب ہوتا ہے، اور میں اپنی نفسیات کو ہرگز بہتر نہیں کرنا چاہوں گی تاکہ آنے والے زمانے کی ماؤں کے لیے عبرت کا سامان ہو، اور وہ جانیں کہ اپنے بیٹوں کی تربیت دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے والی نہیں کرنی چاہیے۔ جہالت، بدذوقی، ناسمجھی، بد دماغی، یہ سب کتنی حقیر اور نظر انداز کر دینے کے قابل چیزیں تھیں، مگر جب یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں منظم طریقے سے داخل ہوتی ہیں اور باقاعدگی سے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہوئی تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب نفرت کی ایک قسم پیدا ہوتی ہے، خطرناک، چالاک اور تشدد، جو اپنی طرف اٹھی ہوئی ایک خشمگین آنکھ کا بدلہ بھی دوسرے چہرے پر دعا پڑھوا کر لیتا نیچ پن ہے۔ خاندانی دعوتوں میں کزنز اور دوستوں کے نام پر گیدرنگ میں بہو بیٹیوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ شادیوں پر بہو بیٹیاں سجا کر سٹیج پر بٹھا دی جاتی ہیں۔ بازاروں، شاپنگ پلازوں میں، تصویروں اور فنکشن موویز میں سب کچھ بزرگوں کی سرپرستی میں ہی ہوتا ہے، اور تو اور شوہر کی موجودگی میں 10-20 مردوں کے سامنے سے بے پردہ گزرنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، تو پھر صرف محبت کا نام سنتے ہی محرم نامحرم کے قوانین اور دادا مرحوم کی غیرت کیوں یاد آنے لگتی ہے؟ آپ کی کمائی گئی چیزوں میں ڈگریوں اور پیسوں کے علاوہ کچھ ایسے مثبت ذہنیت کے دوست بھی ہونے چاہئیں جن کی موجودگی اس نفسا نفسی کے دور میں سکون کا باعث بن سکے۔ جاہل انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بھٹک سکتا ہے، اور پڑھا لکھا انسان جب بھٹکے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ بھٹکے ہوں کو رہنما مل جاتے ہیں، ناخدا مل جاتے ہیں، گمراہوں کو منزلیں نہیں ملتی، کیونکہ ان کا رخ صحیح سے غلط کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ تقدیر الہی سے یہ سزا ہی ہوتی ہے کہ انسان کو درست راستہ نظر تو آتا ہے، مگر وہ اس پر چل نہیں سکتا۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی برے رویوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے مسکرانے کا نام زندگی ہے، زندگی نام ہے بے حس لوگوں کے ساتھ گزارا کرنے کا، زندگی نام ہے نفرتوں کو برداشت کرنے کا، جینے کا، زندگی نام ہے صبر کا، شکر کا، ضبط کا، زندگی تو نام ہے مرنے تک جینے کا۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانے دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے، آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اس لیے مایوس مت ہوں۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر ہی مانی جاتی ہیں، اصل میں انسان ہر شخص کو باہری خوبصورتی، بناوٹ، رنگ و روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔
جب تک کسی تکلیف سے ہم خود نہ گزریں، ہمیں اس درد کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا، کیونکہ وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی مضبوط دل والے سے محبت میں مبتلا نہ کرے۔ ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کر پاتا۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے۔ جس طرح رات گئی، دن بھی گیا ہاتھوں سے، اسی طرح ہم نے بھی کسی شام گزر جانا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین رہتا ہے۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود بھی بھاری گزرنے لگتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں صرف وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ اپنی ذات کے علاوہ ہر انسان دوسرا ہوتا ہے، اور دوسرے تو پھر دوسرے ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں ذاتی طور پر آپ پسند نہیں ہوتے، کبھی آپ کے منہ سے نکلی کوئی بات بہانہ بن جاتی ہے، تو کبھی مقابل کی نسبت آپ کا ظرف برابری ہی نہیں کر پاتا۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی غلطی غلطی نہیں لگتی، ان کو اگر اپنا خدا نہ مانا جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ سوت کے تانے اگر کسی ماہر دستکار کے ہاتھوں بھی ہوں تو بھی تانے ناقص ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر انسانی تعلق ہیں اور انسان سدا کا ٹھہرا خود غرض۔ ویرانیوں میں ایک کشش ہوتی ہے، مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے، مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔